اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، بہت ہی نیک دل اور دیندار، جن کا طب خانہ کسی پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مطب جانے سے پہلے بیوی سے کہتے کہ جو کچھ تم کو آج کے دن کے لیے درکار ہے ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، ان کا ٹوٹل کرتے، پھر خدا سے دعا کرتے، یا خدا میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30 بجے اور کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے سامان کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا۔ یہ خدا کا کام ہے اور خدا جانے۔ ایک دو مریض آئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی، لیکن کار کے آنے یا جو صاحب کار میں تھے ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے حضرات بھی حکیم صاحب کے پاس علاج معالجے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب وہ مریضوں والی دوائی لے کر چلے گئے تو وہ کار والے صاحب کار سے باہر نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے کوئی دوائی لینی ہے تو یہاں سٹول پر آ جائیے تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر کسی اور مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو مریض کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب بولے، حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں 15-16 سال کے بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو ہماری گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور مطب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اندر کرسی پر آ کر بیٹھ جائیے۔ اندھا کیا مانگتا، 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آ کر میرے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، وہاں گئے مجھے 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا، میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے رب سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی خوشی، زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملتی ہے تو خدا کے حکم سے ملنی ہے، اولاد دینی ہے
تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ پڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر امجد لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم امجد لکھا۔ پھر دونوں لفافے تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے، تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب کے آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم خدا سے مانگی تھی وہ خدا نے انہیں دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر اپنی بیگم کو دوائیں دکھائیں اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو فرشتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں پاکستان چھٹی پر آیا ہمیشہ آپ کے مطب آیا، لیکن ہمیشہ ہی آپ کی دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا لیکن آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا اگر آپ نے حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 9 بجے لازمی پہنچ جائیں، ورنہ ان سے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ میں نے اسے رقم بھجوائی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا اور بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ اسے 102 کا بخار تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی مجھے اور میری بیوی کو نہ جانے کیوں آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری درخواست ہے آپ سب کے لیے مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان تھے، پھر بولے امجد صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ لکھی پرچی دیکھی تو گھر کے مرچ مسالوں کے بعد بیٹی کے جہیز کا سامان لانے کو لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد صاحب کو تھما دی۔ امجد صاحب نے جب پرچی دیکھی تو عبارت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لکھا تھا خدا کا کام ہے خدا جانے۔ امجد صاحب یقین جانیں، جو بھی بیوی نے راشن کی پرچی لکھی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان سب کو لانے کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ کہانی تو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو، تم مجھ سے صدقے دل سے مانگ کر تو دیکھو، میں نے نہ دیا تب کہنا۔ عزیز دوستو، آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن
ہماری دعائیں ادھوری ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں میں شک ہوتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے مانگتے ضرور ہیں لیکن 100% یقین کے ساتھ نہیں۔ جس دن ہماری دعاؤں میں 100% یقین آ گیا، اس دن ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور عزیز دوستو، اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بس کمی ہے تو صرف یقین کی، اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسن وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔